کیا ہے پریزیڈنٹ پی این این فہد حسین صاحب نے. فہد صاحب سر آپ نے ابھی تک جو پورا پلین کے اندر آپ نے وٹنس کیا ہے میاں صاحب کی آمد کو, ان کے لیے جو ویلکم ہوا ہے سر, کیا آپ نے کیا وٹنس کیا سر میاں صاحب کا جوش و خروش, کیونکہ اٹس بین لائک 4 years ہی ہیز لینڈڈ بیک ان پاکستان, تو سر کیا اب تک آپ نے دیکھا؟ دبئی میں تو ویلکم آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے. وہ بہت سارا لوگ بھی آئے ہیں, انگلینڈ سے بھی آئے ہیں, اس کے بعد لوگوں نے UAE سے بھی جوائن کیا ہے. وہ سارے ابھی میاں صاحب کے ساتھ ادھر لاہور تک جہاز میں آئے ہیں, اور کیونکہ موسٹلی ان کے سپورٹرز ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں, تو جو نعرے بازی اور وہ ایک روایتی انداز ہوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ظاہر بات ہے, بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہاں سے باہر نکلیں گے اس کے بعد معاملات کس طریقے سے آگے چلتے ہیں. لیکن 4 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے پاکستان, تو پاکستانی سیاست کے لیے تو واقعی میں یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. طیارے سے براہ راست اس وقت موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس طیارے میں میاں نواز شریف صاحب تھوڑی دیر پہلے موجود تھے, اور اسی طیارے سے وہ لاہور آئیں گے. اچھا فہد صاحب, یہ میاں صاحب کے ارادے کیا لگتے ہیں سر آپ کو اب آ کے؟ کیا وہ کیونکہ انہوں نے ایک ذکر کیا تھا لندن میں بیٹھ کے کہ وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب کا ایم کیا ہے, پرائیورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ابھی آج میاں صاحب کی اسپیچ ہونی ہے شام کو مینار پاکستان میں, وہ میرے خیال میں سب سے اہم ان کا جو ہے وہ آج کی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ میاں صاحب کی سیاست اور PMLN کی سیاست اب کیا رخ اپنا رہی ہے. آج صبح جو میاں صاحب نے بات چیت کی ہے میڈیا سے, اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے حوالے سے یہ تو کہا ہے کہ انہیں واپس آنے میں خوشی ہوگی, لیکن کوئی بہت بڑا اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج شام کو جو اسپیچ ہے اس کے لیے سارا مواد بچایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو جو پروگریس کا جو ایک بیانیہ PML بنائے گی وہ ہے, لیکن جو اصل چیزیں دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو بھی بیانیہ وہ سیٹ کریں گے جس کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جائیں گے, اس میں جو وہ ووٹ کو عزت دو والا ایلیمنٹ تھا وہ کتنا ابھی تک برقرار ہے. تو اس لیے آج کی اسپیچ جو ہے وہ میجر کرٹیکل ٹرننگ پوائنٹ ہوگا PMLN کی سیاست کے لیے اور میاں صاحب کی سیاست کے لیے. اچھا سر, یہ جو سٹاپ اوور ہے اسلام آباد کا, یہ کچھ سمجھ آیا کہ کیا صرف اور صرف یہ قانونی ٹیم سے مشاورت کے لیے ہی تھا, یا اس میں کچھ اور بھی کوئی مصلحت پنہا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ قانونی کچھ مراحل ہیں جن کو طے کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو جہاز لینڈ کیا ہے اسلام آباد میں, اور تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جہاز میں موجود ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. ابھی میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو اس کے بعد یہی جہاز جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوگا. تو ابھی تک تو یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ قانونی معاملات ہیں, کچھ دستاویزات ہیں جن پہ دستخط کرنے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا رہے, ابھی تک کی تو یہ مستند خبر ہے. تو وہ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ طے کر کر واپس ادھر ہی اسی طیارے میں آئیں گے اور یہیں سے پھر لاہور کے لیے روانگی ہوگی. فاصل PMLN کے ورکرز کے لیے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹی میں تھوڑی سی ایک ڈس انٹیگریشن پائی گئی تھی جب وہ نہیں تھے, ان کے ورکرز کے لیے میاں صاحب کا آ جانا پارٹی کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا فروٹفل ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, کیونکہ جو سب سے جو سمبولکلی اور ادروائز جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوگی میاں نواز شریف کے واپس آنے سے, وہ جو ان کی جماعت میں جو ان کی آپریشنل لیڈرشپ تھی. دیکھیں پہلے تو لندن میں تھے 4 سال سے, تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں وہ, اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, لیکن وہ آن دا گراؤنڈ نہیں. اب کیونکہ جب وہ آن دا گراؤنڈ ہو گئے تو وہ جو ایک آپریشنل ایلیمنٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ کے, روزمرہ کی بات کے فیصلے کرنے اور ان فیصلوں کی روشنی میں جو ہے وہ ایکشن لینے, تو وہ اب تمام کا رول جو میاں صاحب پچھلے 4 سال سے ادا نہیں کر رہے تھے, اب وہ ادا کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے ایک تو جماعت میں اگر جو مختلف آرا تھی جو کہ ہیں وہ ان میں اگر کوئی دراڑ تھی تو وہ اگر ختم نہیں ہوتی تو کم از کم وہ اب میاں صاحب کی انڈر کمانڈ آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ورکرز جو ہے ان کی موبلائزیشن میرے خیال میں اب ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی. PMLN کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, ان کا جو پارٹی رینکنگ فائل ہے, ظاہر بات ہے کہ اس سے میاں صاحب کے آنے سے ان کی موبلائزیشن جو ہے وہ بہت
بہت حد تک میرے خیال میں ہوگی, اور ٹائمنگ بھی اسی لیے سوٹ کی گئی کیونکہ الیکشن سے پہلے جتنی موبلائزیشن ہو اتنا جماعت کو فائدہ ہے. فاض صاحب, اب کی بار میاں صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں صاحب جب اقتدار میں آتے تھے وہ ہارنز لاک کر لیتے ہوتے تھے کسی نہ کسی مسئلے پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار وہ بھی تھوڑے ایوالو ہوئے ہیں when it comes to relations with establishment, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایوالو ہوئی ہے when it comes to having a cordial and working relationship with میاں نواز شریف؟ کہ میرے خیال میں $1 بلین کوسچن ہے یہ, کیونکہ اگر آپ ماضی کی سیاست دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ایک اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو سیاسی قیمتیں ادا کرنی پڑی ہے جماعت کو بھی اور اس کے لیڈر کو بھی. اب حالات ڈفرینٹ ہیں. آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو صبح کی جو میڈیا ٹاک کی ہے میاں نواز شریف نے, اس میں انہوں نے جو ایک جملہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 9 مئی والے نہیں ہیں بلکہ 28 مئی والے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس وقت کی تھنکنگ ہے, جو اس وقت کی پالیسی ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس میں بڑا کلیئر میسج ہے. تو مجھے فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آتی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ سامنے آ جائے گا وہ شاید نہ آئے. میں پہلے بھی عرض کرا تھا کہ آج جی جی, کیونکہ اس میں یہ تمام چار ایلیمنٹ سامنے آئیں گے اور بہت حد تک سمجھ آ جائے گی کہ اب مسلم یونین جو ہے وہ کس بیانی کے ساتھ الیکشن کیا کرنے جا رہا ہے. اور فاض صاحب, آپ کی ملاقات بھی ہوئی, بات بھی کی گئی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے. کیا دیکھا آپ نے, کیا تھاٹس ہیں ان کی فی الحال جو ملکی اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے, واپس جا کر جو کنیکشن جو ٹوٹا تھا ان کا اپنے کارکنان سے 4 سال قبل, اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے جو پرائمری فوکس ہے PMLN کا وہ جو آپ نے جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی بات کے حوالے سے جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر ہم وہ اچھے دن جو ہیں وہ لوٹ کے آئیں گے. یعنی کہ بیسک بیانیہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جناب جو میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو ترقی ہو رہی تھی یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ اس کا سلسلہ پھر شروع ہوگا. تو وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر آئے گا اکانومی کے حوالے سے, لیکن میرے خیال میں وہ شاید کافی نہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو کچھ اور ایسا ایک ایلیمنٹ ڈالنا پڑے گا اپنے بیانیے میں جس سے وہ لوگوں کو موبلائز کر سکیں اور جو ہے وہ الیکشن میں کم از کم ایک موٹیویشنل قسم کا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ ڈالیں. تو اب وہ کیا وہ ہے جو اصل سوال ہے, وہی میرے خیال میں ہمیں آج شام تک چلنے ڈالنا ہوگا. فاض صاحب تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ اس پلین میں موجود ہیں جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ PNN فہد حسین صاحب تھے. ناظرین, عادل عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے نمائندے جو کہ اس وقت وہ تمام موڈیلٹیز جو کہ ریکوائرڈ تھی میاں نواز شریف صاحب کو اپنی لیگل